بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 30 تا 33، پارہ 1۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم رزاهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب ان سے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ تفصیل۔ ان آیات میں یعنی آیت نمبر 30 سے 39 میں ہماری ابتدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اچھا، اب ابتدا کی یہ جو سٹوری ہے یہ صرف ہمیں قرآن ہی میں نہیں ملتی، بلکہ جو پرانے اسکرپچرز ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے، ان میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ ان کی ایک بک ہے بک آف جینیسس، اس کے پہلے چیپٹر میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اب ان کے اسکرپچرز میں اور ہمارے قرآن جو لاسٹ اللہ تعالیٰ کی بک ہے اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ جو آدم کے زمین پہ آنے کی وجہ بتائی گئی ہے وہ ایک غلطی کے تحت جو ہے سزا بھگتنے کے لیے زمین پہ ان کو بھیجا گیا تھا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل سن، یعنی کہ اما حوا نے ان کو گائیڈ کیا اور وہ پھر اس طرح سے غلطی کا شکار ہوئے اور انہوں نے سیب کھایا، اور جو بھی سٹوری کا بیک گراؤنڈ تھا ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی کے نتیجے میں حضرت آدم کو زمین پر نہیں بھیجا تھا، بلکہ پہلی آیات یعنی 30 نمبر آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک پلان کیا ہے، اور میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو کہ زمین پر خلافت کرے گی، یعنی وہاں پر اس کو انچارج بنایا جائے گا۔ اچھا، ان آیات میں جہاں پہ تخلیق کی بات ہو رہی ہے ہمیں 3 کردار ملتے ہیں، فرشتے یعنی ملائکہ، ابلیس یعنی جن، اور آدم یعنی انسان۔ ٹھیک ہے، پہلی سٹیج پر جو آیات ہے 30 سے پتہ چلتا ہے کہ رب نے صرف ابھی اعلان ہی کیا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس سے میں نے اسپیشلی جو ہے ڈیزائن کیا ہے۔ اب یہ خطاب فرشتوں سے فرما رہے ہیں جو کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ باشعور بھی ہے، اسٹرینتھ بھی رکھتی ہے، پاور بھی رکھتی ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے جس کو اختیار کہتے ہیں وہ اللہ پاک کے ہر حکم کو ایز اٹ از کر دیتے ہیں۔ اب فرشتے جو تھے اب پہلے ہی زمین پہ بہت ٹائم سے ایک مخلوق آباد تھی جس کو قرآن نے جن کہا ہے، اور جن جو ہے وہ ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو ہمیں انسانی آنکھ سے نہیں دکھتی۔
اسی طرح سے اگر کسی جگہ کا ذکر کرنا ہو جو کہ ہمیں انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دکھتی، اس کو جنت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سین چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پرسپیکٹو سے ہے کہ ہم انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب یہ جو مخلوق آباد کی گئی تھی نا زمین پہ، ان کے پاس پاور بھی تھی، شعور بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اختیار رکھتے ہوئے جس طریقے سے اپنے اختیار کو استعمال کرے تھے نا، اس کا نتیجہ بھی ان فرشتوں کے سامنے تھا۔ اب یہ سوال تو انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا کہ اللہ پاک، آپ جو پہلے زمین پہ جو آباد کی گئی مخلوق ہے جو کہ بااختیار بھی ہے، اور وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا خون ریزی کر رہی ہے، فساد کر رہی ہے، تو اب آپ جو دوسری مخلوق بنانے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ نے اختیار دیا ہے، تو اگر وہ اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی یہی کرے گی کہ خون ریزی کرے گی اور فساد مچائے گی۔ سوال تو ان کا اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ پھر یہ ہے کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نا ان کی تمام جو جنریشنز ہیں، ان کی پروجنی یا ذریت جو ہے نا، ان کو پہلے دکھا دی تھی، اور نہ صرف وہ دکھائی تھی بلکہ ان کے نام اور ان کی جو صفات ہیں نا وہ بھی ان کے اوپر واضح کر دی تھی۔ اچھا، اب اسی سٹیج پر آپ نے ان کو دکھا دیا تھا کہ جو لوگ اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کا اپنے اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے نا، یعنی جیسے فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، اور ان کا انجام بھی دکھا دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو بھی دکھا دیا تھا جنہوں نے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نا اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین ریکارڈز قائم کیے تھے، اور وہ اخلاقیات کے ایپکس پہ تھے، معراج پہ تھے، ان میں حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی بڑی ہستیاں تھیں۔ غرض وہ تمام انسان جو تھے نا وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی نا دوسروں کے لیے جو ہے اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزار رہے تھے، انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزاری تھی، لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی آسانی کے لیے۔ نہ صرف وہ خود کو صحیح راستے پہ رکھے ہوئے تھے بلکہ فسادی لوگوں کو بھی نا اپنے اچھے عمل سے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں جب فرشتوں کو بھی وہ کردار دکھائے گئے تو وہ یہ ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اللہ کا ارادہ درست ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سی دوسری تفاسیر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نا اشیاء کے نام سکھا دیے تھے، یعنی A to Z جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، موجود ہیں یا بنائی جائیں گی یا اینڈ تک جو بھی ہے، ان تمام چیزوں کا ڈیٹا ان کو دے دیا تھا۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر صرف کسی کے ڈیٹا کی ججمنٹ سے ہی اس کی سپیریئرٹی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، تو اس طرح تو آج کل کمپیوٹر ہیں جن کے اندر ڈیٹا کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو خالی جو علم ہے یا انٹلیکٹ ہے یا جو نالج ہے، یہ بھی اگر اختیار کے ساتھ صحیح سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ بلکہ بہت زیادہ بڑے فساد کا باعث بنتا ہے۔ جیسے ایول جینیس لوگ ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ عقل کسی تو ایسے انسان کے پاس اگر اختیار آ جائے جس کے پاس بہت سا علم بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح ٹرین نہیں کیے ہوئے ہیں، اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، تو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر میموری کو ٹیسٹ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا نا، تو پھر بھی یہ ایک انفیئر بات لگتی ہے کہ رب نے آدم کو تو سارے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو نہیں بتائے، اور ٹیسٹ دونوں کا لے لیا۔ اس سوال کے جواب میں رب نے انسانوں کے نام بتا کر نا آدم کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر یہ بے شک با اختیار مخلوق ہے، لیکن جو لوگ اچھے طریقے سے اختیار کو استعمال کریں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور وہی خلافت کے حقدار ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنی میں ملائکہ پر ڈالتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں کون، اور ان کی تھوڑی سی جو کریکٹرسٹکس قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اچھا، جو ملک ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے طاقت، قابو، کنٹرول یا آنرشپ۔ ہماری ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق نا یہ جو ملک ہے اس کو انرجی بولتے ہیں یا پھر انچارج آف انرجی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو ملائکہ ہے نا یہ نورانی مخلوق ہیں اور نور سے انہیں بنایا گیا،
اور عربی زبان میں جو نور ہے اس کی انگلش ہے ریڈینس، روشنی یا چمک، ٹھیک ہے. اور یہ آسمان سے زمین پر رب کے حکم سے اتارے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. یہ رب کے سرونٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی سروس پہ ہر وقت وہ موجود رہتے ہیں اور کسی بھی چیز سے انکار نہیں کرتے، اور بہت سارے کاموں پر مامور ہیں. جیسے کچھ فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، کچھ جو ہیں موت کے لیے فرشتے ہیں، بادلوں اور ہواؤں کو چلانے کے لیے فرشتے ہیں. ایون ہر چیز پہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ہماری زمین پر، آسمان پر، کائنات پہ، ہر ایک کے لیے مختلف فرشتے جو ہیں وہ تعینات ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رات میں نا گرج کو جب بجلی کڑکتی ہے اور اس کی ایک خاص آواز آتی ہے نا، تو اس کو فرشتہ بتایا گیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گرج جو ہے وہ ایک ساؤنڈ انرجی ہے، اور پھر چمک یا لائٹننگ جو ہے یہ ایک الیکٹرک انرجی ہے. پھر ہمیں طائف کا واقعہ ملتا ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا کہ اور فرشتے نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے حکم دے، اور میں طائف کے لوگوں کو مثلا پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے، جن میں خالد بن ولید تھے، جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں وہ ماسٹر آف وار ٹیکٹکس کہلاتے ہیں. پھر ایک پینٹ اپ انرجی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کائنات میں بہت ساری انرجیز ہیں جو کہ جن سے ڈفرینٹ قسم کے پاورفل کام لیے جاتے ہیں. اب ہم خالی گراؤنڈ لیول پہ دیکھتے ہیں، اگر ہمیں موبائل ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اگر اس کو ہم چارج نہیں کرتے نا، انرجی نہیں دیتے، تو چاہے جتنے بھی اچھی کوالٹی کا ہو وہ نہیں چلے گا. تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم آف انرجی سے ہی چل رہی ہیں. ایون ہماری باڈی میں بھی مختلف قسم کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ قسم کی انرجیز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے فرشتے جو ہیں نا وہ چار ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت عزرائیل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان اس چیز کو کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ جو مین فورسز ہیں نا جو کائنات کو چلا رہی ہیں وہ بیسک فورسز چار ہیں، جن میں ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، اور ویک بیٹا ڈیکے فورسز ہیں. اب اس طرح سوچیں کہ یہ تمام فورسز جو پورے کائنات میں مختلف کام سر انجام دے رہی ہیں. جبرائیل کا کام پیغام رب سے لے کے پیغمبروں تک پہنچانا ہے، یعنی کمیونیکیشن تھا، جو کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک فارم ہے نا، جس سے ساؤنڈ ویوز جو ہیں ہم تک پہنچتی ہیں. کیا جبرائیل ان فورسز پر انچارج ہے؟ پھر اسرافیل ہیں جو کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور سورہ انبیاء میں 104 آیت میں ہے کہ جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے نا قیامت والے دن، تو لگتا ایسے ہے کہ اس ٹائم پہ گریویٹیشنل فورسز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جائیں گے، اور حضرت اسرافیل جو ہیں وہ انہی ایسی گریویٹیشنل فورسز کو مینٹین کرتے ہیں. ہماری زمین پہ ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو اسی گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کی وجہ سے چلتے ہیں. اسی طرح سے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اور اسی طرح کے ستارے جو ہیں گلیکسیز میں گرد گھومتے ہیں، اور تمام کائنات کی چیزوں نے ایک دوسرے کو جو باندھا ہوا ہے اور جو خاص طریقے سے سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف کشش ثقل کی وجہ سے. اور جب اس میں امبیلنس ہوگا تو تمام نظام جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. پھر حضرت میکائیل ہیں جو کہ ہواؤں اور بادلوں کے انچارج ہیں، اور جیسے ہمیں سورہ رات میں ملتا ہے. پھر اسرائیل ہیں جو موت کے فرشتے ہیں، اور اس کا اشارہ سورہ نازعات میں ہمیں ملتا ہے.